نئی سازش بنی جا رہی ہے۔ اس سازش میں شریک کیا گیا برطانیہ کے 40 اراکین پارلیمنٹ کو، اور پاکستان کے خلاف ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور وہ رپورٹ تیار کرنے کا مقصد FATF میں پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانا تھا۔ اور اس تمام تر سازش کے پیچھے ہمارا ازلی دشمن بھارت اور اس کے ہواری شامل ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا۔ اور اس رپورٹ کی بیسیکلی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، یہ ایک انکوائری رپورٹ ہے جو کہ فائنل ہو چکی ہوئی، اور اس کے اوپر 44 MPs کے دستخط ہیں۔ قاعدہ اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف دا فیتھفل۔ وہ جو لوگ اپنے کرتے ہیں فیتھفل جیسے کہتے ہیں، بہت معتقد لوگ ہیں، ان کی پروسیکیوشن آف احمدی مسلمز ان پاکستان اینڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ وہ کہتے ہیں یہ رپورٹ کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکسٹریمزم ہے، شدت پسندی ہے، وہ بیسیکلی پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ احمدیوں کے خلاف پاکستان کے عوام نہیں ہیں، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کے اندر ان کی ٹائم لائن انہوں نے بتائی ہے کہ 1956 سے لے کے 2018-20 تک انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے 4 لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے، عیسائی، ہندو، شیعہ اور قادیانی۔ اور حالانکہ یہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اس کی ایک خوفناک سی، مثلا اس میں میرا نام 108 صفحے پر میرا نام بھی ہے کہ میں نے میرے بارے میں کہا گیا کہ میں قادیانیوں کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ بتائیے اس کا مقصد کیا ہے کہ FATF کے اوپر، پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس حوالے سے بھی منورنگ کرنا ہے؟ دیکھیے جی، FATF کا معاملہ تو آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بیرونی دباؤ میں ہے اس وقت، اور اس کو یہ جو پرسیکیوشن آف مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ پرسیکیوشن اینڈ اسٹیٹ سپانسرڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ گویا کہ ریاست پاکستان ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے، اور پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ اور FATF کا جو اس میں جو ذکر آیا ہے یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ذکر آئے گا تو اس کو FATF کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ رپورٹ ایک ڈیفینیٹلی بیرونی دباؤ اور جو ہمارے اندرونی جو لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، یہ ایک باقاعدہ گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے FATF یا دوسرے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو کہ پاکستان کے گلے میں ہم نے رسی ڈال دی ہے، اب نیچے سے تم پھٹا کھینچ دو۔ دراصل یہ ایک ایسی سازش پاکستان کے گلے میں رسا ڈال کر یہ رسا کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں اکھنڈ بھارت اکٹھا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹا پاکستان کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار چاہتے ہیں۔ آج اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ اتنی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے پاکستان کا۔ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، پاکستان کا رسپانس آنا چاہیے۔ پوری کمیونٹی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، پوری کمیونٹی بحثیت مجموعی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک سازش لگتی ہے پاکستان کے خلاف کہ FATF کا جو ایک امپورٹنٹ کروشل ٹائم آ رہا ہے، یہ ہندوستان اور اسرائیل اور ان کے چیلے چانٹے جو ان کے پروردہ، ان کے پیسوں پہ پلنے والے لوگ جو ہیں، یہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے لے جانے والے لوگ UK میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، سب نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ان میں ضرور ایسے ہیں جو ان کے ایجنڈے اور ان کے پروپیگنڈا کو آگے لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے اس پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں اور پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں پوری دنیا میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی کی لڑائی میں بھی برطانوی MI6 کا اور امریکن CIA کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے استفادہ برطانیہ والے کرتے ہیں، انڈینز کرتے ہیں، اسرائیلی کرتے ہیں۔ کسی تھنک ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے، یہ 44 پارلیمنٹ کے ممبران کی رپورٹ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ یا ہمارا ہائی کمیشن سویا رہا اور شیعہ کو انہوں نے اس سازش کے تحت ان اقلیتوں میں شامل کر دیا گیا۔ حکومتی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آئی کہ پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے، تو پاکستان کی ڈیمونائزیشن اور پاکستان کی اس طرح ہیوملیشن، یہ پاکستان کو ایک اننیسیسری جو دباؤ ہے اس کے اندر لانے کے لیے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے۔ اس وقت نہ ہی صرف اس رپورٹ میں بلکہ اوورآل دیکھا جائے تو ہماری جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، نظریاتی سرحدیں ہیں، ان کے اوپر اس وقت اٹیک ہو رہا ہے فرام دا 4 کارنرز۔ ہر طرف سے ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز جو ان پر اٹیک ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے
قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت اس میں آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایف ٹی ایف اے کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے کہ رسا ہم نے ڈال دیا، اب آپ نیچے سے پھٹا کھینچو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہمارے حکومتی ادارے اسی طرح سوئے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ یقینی طور پر اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے۔ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پوری کی پوری کمیونٹی ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو پرچرچا سنا اس میں دو باتیں مہتوپورن روپ سے سامنے آئی ہیں۔ پہلا، پاکستان میں الپسنکھوں کی استھتی بہت ہی خراب ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان ایک سنی بہل اسلامک کنٹری ہے اور وہاں سنی مسلمان کے علاوہ باقی سارے لوگ جس میں ہندو، عیسائی اور انیہ سیاہ سمودائے آدی کے مسلم ہی ہیں، ان کو الپسنکھیک مانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک اور بھید بھاؤ کیا جاتا ہے۔ دوسرا تتھ جو سامنے آیا ہے کہ بھارت کے بڑے انترراشٹریہ پربھاؤ کو سویکار کیا گیا ہے۔ اس لیے چرچاکاروں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کے اشارے پر ہی یو کے 40 سدسیوں نے پاکستان بیرودھی رپورٹ بنائی ہے اور اس رپورٹ کی ٹائمنگ اس پرکار کی ہے کہ پاکستان کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس مدعے پر ایف اے ٹی ایف کی بیٹھک اگلے ماہ اکتوبر میں ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کو گیات ہی ہوگا کہ ایف اے ٹی ایف ایک سنستھا ہے جو یو این اے کے انترگت کام کرتی ہے اور اس سنستھا کو انیہ باتوں کے علاوہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی دیش کہیں اویدھ طریقے سے تو چرم پنتھیوں کو آرتھک مدد تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ پاکستان اس کارن گرے لسٹ میں 2018 سے ہی بنا ہوا ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں آیا ہے، اس کے پورو بھی 2012-15 تک بھی پاکستان گرے لسٹ میں رہ چکا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی وشو میں 2 دیش ایف اے ٹی ایف کے بلیک لسٹ میں ہیں اور پاکستان سہت 12 دیش ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں ہیں۔ پاکستان اگر یہ سچ مچ میں مانتا ہے کہ بھارت اتنا پربھاوشالی ہے کہ وہ دوسرے دیش کے سنسد کے نرنیوں کو اپنے مطابق کرا سکتا ہے، تو پھر بجائے بھارت سے اناوشک دشمنی مول لینے کا صلح کا ہاتھ پاکستان بڑھا دے۔ اس کے بدلے بھارت نے کیول ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے، جموں کشمیر یا دیش کے انیہ بھاگوں میں چرم پنتھیوں کو بھیجنا پاکستان بند کر دے۔ یہ شرط نہ کیول بھارت کے ہت میں ہے بلکہ پاکستان کے ہت میں ہے اور پورے وشو کے ہت میں ہے، پر اس نرنے کا پہل تو پاکستان کی طرف سے ہی ہونا ہے۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد۔ جے ہند۔